إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت اور ملت اسلامیہ کے مستقبل، میرے نونہالوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی و بزرگی ہر اعتبار سے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کیا اور اچھائی برائی بتانے کے لیے، توحید و شرک بتانے کے لیے، نیکی اور بدی کو بتانے کے لیے مختلف ادوار میں کم و بیش ابن ماجہ کی ضعیف روایت کے مطابق تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول کو بھیجا. اسی سلسلے کی آخری کڑی آج سے 1450 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر آقائے نامدار تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کر کر بھیجا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بنا کر کے آپ کی رسالت کا اعلان کیا. اور پھر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے آخری پیغمبر ہیں، آپ کا پیغام آخری پیغام ہوگا، اب آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. یعنی جب تک آپ کی سانس دنیا میں چل رہی ہے تب تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے. حضرات گرامی،
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں جتنا کہا جائے، جن کے بارے میں جتنا سنایا جائے، جن کے بارے میں جتنا لکھا جائے وہ ناکافی ہوتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نماز، جسے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، ہم اور آپ اپنی زبان میں اس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بنیادی ستون میں سے ایک رکن بتایا ہے۔ حضرت بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث متفق علیہ روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ کے رسول نے توحید و رسالت کے اقرار کے بعد دوسرا ستون جو بتایا وہ اقام الصلاۃ بتایا، یعنی توحید و رسالت کا آپ اقرار کریں گے، یہ پہلا رکن ہو گیا، اور دوسرا رکن یہ ہوا کہ آپ نماز قائم کریں۔ نماز وہ عبادت ہے کہ دنیا کے اندر جتنی عبادتیں ہم مسلمانوں پہ فرض کی گئیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت ہو، یہ تمام عبادتیں دنیا کے اندر فرض کی گئیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ بلایا، راتوں رات معراج کرائی اور وہاں تحفے میں نماز دیا کہ اے میرے حبیب، آپ کو جہاں تمام عبادتیں دی گئی ہیں انہی عبادتوں میں ایک عبادت نماز ہے، یہ آپ پر فرض کر دی گئی ہے، آپ کی امت پہ فرض کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بغیر اسلام کی کلپنا کرنا، جس کے بغیر اسلام کا تصور کرنا یہ ناممکن ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے ایمان پر نظر ثانی کر لیجئے، آپ اپنے ایمان پر پھر سے نظر دوڑائیے کہ کیا ہمارا ایمان باقی ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے علماء کرام کا فتویٰ ہے صحیح دلائل کی روشنی میں کہ جس مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا گیا، اس کے ایمان پر خطرہ منڈرا رہا ہے جو مسلمان کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کو چھوٹ ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ بعد میں قضا کر لیجئے گا، لیکن اگر آپ کے زندگی میں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ بستر پہ پڑے ہوں، چاہے آپ کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہوں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ سفر میں گئے ہیں تو سفر میں آپ کو پریشانیاں لاحق ہوں گی، آپ دوسرے دیار میں ہیں، آپ دوسرے ملک میں دوسری جگہ پہ آپ گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، آپ حالت سفر میں ہیں، تب بھی آپ کے اوپر سے نماز ساقط نہیں ہے، آپ نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، کہ اگر تم سفر میں چلے گئے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز کم کر کے پڑھو، نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے، بھلے کم کر کے پڑھو۔ اللہ نے قصر کی اجازت دے دی، جو 4 رکعت والی فرض نمازیں ہیں، آپ کی ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، آپ 2 رکعت پڑھیے، عصر کی نماز 4 رکعت ہے، آپ 2 رکعت پڑھیے، عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، آپ 2 رکعت پڑھیے، لیکن آپ پڑھیے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، سب سے نازک موقع جو ہوتا ہے انسانی زندگی میں وہ میدان جہاد ہوتا ہے، وہ میدان جنگ ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ہمیں اور آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ مسلمانوں تم نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے نماز وسطی کی، بیچ والی نماز کی۔ مفسرین نے اس سے عصر کی نماز مراد لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے فجر کی نماز مراد ہے۔ بہرحال فجر کی نماز مراد ہو یا عصر کی نماز مراد ہو، یہ دونوں نمازیں آرام کرنے کے وقت ہوتی ہیں، اس لیے ان دونوں نمازوں کو مراد لیا گیا ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، آپ کو ان نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور جب اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہو تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئیے، کیونکہ نماز میں قیام بھی ایک رکن ہے، اور اگر کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ
کرسیوں پہ بیٹھ کر کے بلا عذر نماز پڑھتے ہیں، جن لوگوں کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ کرسیوں پہ بیٹھ کر کے نماز ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جن کے پاس شرعی عذر ہے، جو یقیناً مجبور ہیں کہ وہ بیٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، یا وہ رکوع نہیں کر سکتے ہیں، وہ سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کے پاس مجبوری ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں بلا شرعی عذر کے۔ اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر خوف کا موقع ہو، دہشت کا ماحول ہو، تم میدان جنگ میں ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ دشمنوں کا تیر کب آ کر کے تمہیں لگ جائے، دشمنوں کی طرف سے چلنے والی تلواریں کب تمہاری گردنوں پہ آ کر کے رک جائیں، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو تم کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، یا سواری پہ ہو تو تم سواری پہ نماز پڑھ لو، لیکن تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب میدان جنگ میں نماز کا وقت ہو جائے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم دو ٹولیاں بنا لو، دو گروپ بنا لو، ایک گروپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے، اور ایک گروپ آگے کھڑے ہو کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرے، دشمنوں سے جنگ کرے، اور جب وہ گروپ نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جائے تو پھر یہ اگلی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور دوسرا گروپ آ کر کے وہ نماز ادا کرے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، میدان جنگ جہاں موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میدان جنگ جہاں یہ پتہ نہیں ہے کہ کب دشمنوں کی طرف سے کیا گیا وار آپ کے جسم پہ آ کر کے لگ جائے، ایسے نازک حالت میں بھی، ایسے خوفناک ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دو گروپ بنا کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عبدالعزیز ابن باز سے کسی نے فتویٰ پوچھا تھا کہ بتائیے ایک ایسا انسان ہے جو ICU میں ہے، جس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، وہ وضو نہیں کر سکتا ہے، وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کا ہوش و حواس صحیح ہے، اس کا ذہن و دماغ درست ہے، وہ ہوش میں ہے، ساری چیزیں اچھا برا سمجھتا ہے، لیکن جسم میں طاقت نہیں ہے کہ وہ وضو کر لے یا وہ غسل کرے اور وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، رکوع کی حالت میں چلے جائے، سجدہ کر لے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ عبدالعزیز ابن باز نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ وہ نماز پڑھے گا۔ وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے، غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ ناپاک ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، اس کے جسم پہ پاخانہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کا ذہن و دماغ کام کر رہا ہے، وہ ICU میں ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھے گا۔ دلیل یہ دی تھی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے جس قدر ہو سکے ڈرتے رہو، یہ دلیل انہوں نے دیا تھا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، آج ہمارے ہوش و حواس درست ہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا ہے، آج مسجدیں ہمارے گھروں کے چند قدم کی دوری پہ ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے، یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ چند قدم کی دوری پہ مسجدیں ہوتی ہیں اور ہماری حاضری مسجدوں میں نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب مسجدیں نہیں ہوتی تھیں تو صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے لیے ایک مسجد تیار ہو جائے، ایک مسجد بن جائے، اور جب مسجد بن جاتی تھی تو صحابہ کرام کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے گھر کو مسجد کے قریب میں بنائیں تاکہ نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہو، مسجد میں حاضری لگانے کے لیے آسانی ہو۔ آج مسجدوں میں ہر طرح کی سہولیات فراہم ہیں، ہر طرح کی ضرورتیں موجود ہیں، مہیا ہیں، پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی میرے بھائیوں کہ ہم مسجد میں آ کر کے اللہ کے دربار میں حاضری لگائیں۔ اور ایک چیز اور آپ یاد رکھیے، نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ حضرت امام بخاری کا بھی یہی موقف تھا اور یہی صحیح بھی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ اگر آپ اذان کی آواز سن رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، فطری اور نیچرل آواز کی بات کر رہا ہوں، اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے مسجد سے اذان دی جاتی ہے اور آپ کے کانوں تک اذان کی آواز ٹکراتی ہے، آپ کے گھروں تک اذان کی آواز جاتی ہے، آپ کی دکانوں تک آواز جاتی ہے، آپ کے کھیتوں تک اذان کی آواز جاتی ہے، تو آپ پر جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے، آپ کی حاضری مسجد میں ضروری ہے، آپ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، بالکل نہیں دکھائی دیتا، مادرزاد اندھے ہیں، نابینا صحابی ہے، دربار رسالت میں اپنی عرضی لے کر کے آئے، اپنا مقدمہ داخل کیا، کہا اے اللہ کے رسول، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے
اور میں اندھا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، اور کوئی میرے گھر میں ایسا فرد بھی نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک لے کر کے آئے، اور اے اللہ کے رسول راستے میں جنگلی جانوروں کے حملے کا خطرہ ہے۔ 4 عذر بیان کیا۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 عذر بیان کیا، کہا اللہ کے رسول یہ پریشانی ہے، تو کیا میرا آنا مسجد میں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اتنی مجبوری ہے تو تم اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم واپس جانے لگے، جب پیچھے مڑے تو کہا کہ عبداللہ سنو ادھر آؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بلایا اور کہا کہ حل سمیت الندا، کیا تمہارے کانوں تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، اذان تو میں برابر سنتا ہوں۔ کہا تب تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم مسجد میں آؤ۔ 4 عذر، اور چاروں عذر بہت بڑے ہیں۔ ایک تو دکھائی نہیں دیتا ہے، دوسرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، تیسرا کوئی گھر میں ہاتھ ہے نہیں جو ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک لے آئے، چوتھا جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا فاجب، یعنی تمہارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ تم مسجد میں آؤ۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیے اس نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ 7 سال کے بچے کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ شریعت کا قانون 7 سال کے بچے پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، شریعت کا قانون بلوغت کے بعد لاگو ہوتا ہے۔ 7 سال کے بچے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ آپ غور کریے گا، حکم دینے کی بات کہی گئی ہے، چچکارنے کی بات نہیں کی گئی ہے، چمکارنے کی بات نہیں کی گئی ہے کہ بیٹا اذان ہو گئی ہے چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ حکم دیا کہ چلو نماز پڑھو۔ 7 سال کے بچے کو حکم دیا گیا وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر آپ کا بچہ 10 سال کا ہو گیا اور وہ نماز پڑھنے نہیں آتا تو آپ ماریے، اس کو مار کر کے مسجد میں لائیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہے نماز کی اہمیت کہ 7 سال کے بچے کو حکم دیجئے، اور 10 سال کا بچہ اگر مسجد میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کو مار کر کے مسجد میں لائیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ کس منہ سے اپنے بچوں کو کہیں گے کہ مسجدوں میں چلیے جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ آج بچوں کی ماں اپنے بچوں سے کس حساب سے کہے گی کہ بیٹا جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ جب ماں خود بے نمازی ہے؟ آج وہ والدین کیسے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں گے جو والدین خود مسجدوں کا رخ نہیں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے اجول بھوش کے لیے، ان کے برائٹ فیوچر کے لیے کیا کیا نہیں کر ڈالتے ہیں۔ آج ہم ان کے لیے سعد اللہ نگر میں فلیٹ خریدتے ہیں، آج ہم ان کے لیے نوڈیاؤں میں بینک بلڈنگیں بناتے ہیں، آج ہم اپنی اولادوں کے لیے بینک بیلنس کرتے ہیں، آج ہم اپنی اولادوں کے لیے سود بیاج نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیوں ایسا کرتے ہو تو کہتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، یہ آپ اپنی اولادوں کی بھلائی کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ یہی اولاد ہیں جس کے لیے آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، جن اولادوں کے لیے آپ ناجائز زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، جن اولادوں کے لیے آپ بندھن لون لیتے ہیں۔ یہی اولاد جس دن آپ مر جائیں گے اس دن یہ اولاد نہلا کر کے، کفنا کر کے آپ کو قبرستان میں لے جائے گی مٹی دے کر کے، اور ہاتھ جھاڑ کر کے اپنے گھر آ کے بیٹھ جائے گی۔ یہ اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے آپ نہیں کر رہے ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں بچوں کی مستقبل کیسے بنایا جاتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، 15واں پارہ آپ دیکھیے اٹھا کر کے، سورہ کہف۔ سورہ کہف کی اتنی فضیلت ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا، وہ ایک روشنی دے گا جو روشنی اس بندے کے ساتھ اگلے جمعہ تک رہے گی۔ اور میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ہمارے بہت سارے بزرگ نے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے سورہ کہف پڑھا ہوگا، یہ میرا اپنا گمان ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہے یا کچھ بھی ہے، بہرحال میرا گمان یہی ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے سورہ کہف پڑھا ہوگا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر بھی پیغمبر تھے، نبی تھے، وہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں پڑا تو ان کو بھوک لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو کسی گھر پہ کھانا مانگا جائے اور کھا لیا جائے۔ کئی گھروں پہ گئے، لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔
خضر اور موسیٰ دونوں بھوکے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانیت کی میموری میں بھی ضیافت تھی۔ شریعت اسلامیہ میں تو ضیافت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن مانوتا اور انسانیت کی دنیا میں بھی مہمان نوازی موجود تھی۔ کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ خضر اور موسیٰ دونوں پیغمبر تھک ہار کر کے گئے اور اسی گاؤں میں ایک دیوار کے پاس ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں خضر علیہ السلام کی نگاہ پڑی ایک دیوار پہ، جو دیوار لٹکی ہوئی تھی، گرنے والی تھی، وہ دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے اور اس کو ڈھکیل کر کے دیوار کو سیدھی کر دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ خضر علیہ السلام بہت طاقتور تھے، بہت طاقتور تھے، اکیلے اس دیوار کو کھڑی کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی طاقتور ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو بھی جسمانی حیثیت سے مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو بھی جم جانا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار صحیح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے، کہا خضر یہ کیا کر دیا؟ ان لوگوں سے کھانا مانگا گیا، کھانا نہیں دیا، ہم لوگ بھوکے ہیں، اس پہ تو اجرت لینی چاہیے تھی، معاوضہ لینا چاہیے تھا، فری میں تم نے دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کہا میں نے اس لیے دیوار کو سیدھا کر دیا ہے کہ اس دیوار کے نیچے یہ دیوار، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور ان یتیم جانتے ہیں نا، جس کا باپ مر گیا ہو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ کہا یہ دو یتیم بچوں کے دیوار کے باپ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا تھا ان بچوں کے لیے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے، ان بچوں کو نہیں ملتا۔ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل علم دیا تھا کہ واقعات کے بعد کیا رزلٹ آئے گا وہ جان جاتے تھے، اللہ ان کو بتا دیتا تھا، اس کے اسباب کیا ہیں یہ اللہ ان کو بتا دیتا تھا۔ اس لیے خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار گرتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، گاؤں والے پورا خزانہ لوٹ لیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس دیوار کو اور اس یتیم بچوں کے اس خزانے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام جیسے پیغمبر کو حکم دیا کہ خضر تم اس دیوار کو سیدھی کر دو۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے باپ نیک تھے، ان کے باپ نمازی تھے، ان کے باپ پرہیزگار تھے، ان کے باپ عبادت گزار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعہ ان بچوں کی مدد کی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو، اگر ہم اور آپ نمازی ہیں، اگر ہمارا اور آپ کا رشتہ مسجدوں سے ہے تو آپ بے فکر ہو جائیے۔ اگر ہم نمازی ہیں، اگر ہم دیندار ہیں، اگر ہمیں مدارس سے محبت ہے، اگر ہمیں علماء سے محبت ہے، اگر ہمیں دین سے محبت ہے، اگر ہمیں قرآن سے محبت ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کا نگہبان اللہ ہوگا، ہمارے بچوں کی فکر اللہ کرے گا۔ جس طریقے سے ان دو یتیم بچوں کا باپ جو بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعہ ان بچوں کی مدد کی تھی۔ ایک اور روایت میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد گزار آدمی، وہ تہجد پڑھتے تھے، جب سلام پھیرتے تھے تو بغل میں ان کا بیٹا لیٹا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے لِأَجَلِكَ يَا بُنَيَّ، کہ اے میرے بیٹے، یہ تہجد کی نماز میں تمہارے لیے پڑھتا ہوں، یہ رات کی شب بیداری میں تیرے لیے کرتا ہوں، اے میرے بیٹے، رات میں جو میں روتا اور گڑ گڑاتا ہوں یہ تمہاری مستقبل کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے میں روتا اور گڑ گڑاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اللہ کی عبادت کریے، آپ نمازی بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی اولادوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، تمام انبیاء کرام کی جو خصوصیت بتائی ہے، سب کی خصوصیت میں ایک کامن چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب کے سب نمازی آدمی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے، وقت اجازت نہیں دے گا، بات لمبی ہو جائے گی، ایک آدھ مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ وادی غیر ذی زرع وہ جگہ ہے جہاں آج مکہ آباد ہے، یہ وہ مکہ نہیں تھا۔ آج تو آپ وہاں اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھیں گے، وہاں آج آپ ہر طرح کے مال دیکھیں گے، وہاں آپ کو آپ کی زندگی کی تمام ضروریات کی چیزیں مکہ کے اندر مل جائیں گی۔ آج مکہ کے اندر
کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہوتا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے لیے سجدے نہ کرتے ہوں۔ آج وہ مکہ کے اندر جہاں ہریالی ہے، ہر طرح کی فراوانی ہے، وہ مکہ اس دور کا مکہ نہیں ہے۔ اس دور کا مکہ تو ایسا مکہ تھا میرے بھائیوں کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایسا چٹیل میدان تھا، ایسا صحرائی علاقہ تھا، ایسی تیز ہوائیں وہاں پہ چلتی تھیں کہ جہاں نہ دور دور تک پیڑ پودے تھے، نہ وہاں پہ کھانے کی کوئی چیز تھی، نہ وہاں پانی کا کوئی انتظام تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا چٹیل میدان تھا وہ مکہ جہاں آباد ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر سے پرندے نہیں اڑتے تھے، پرندوں کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم اس راستے سے جائیں گے تو ہمیں پینے کے لیے کہیں کوئی چشمہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ مکہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی، کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، ہم نے تیرے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچوں کو اس چٹیل میدان میں ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس بیاب و گیا میدان میں چھوڑ دیا ہے، جہاں نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ ذرا سائے کے لیے کوئی درخت موجود ہے، کھلے آسمان کے نیچے رب العزت میں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے اپنی اولاد کو دیکھا، پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، اور دعا کیا کی میرے بھائیوں؟ وہاں دعا یہ نہیں کی کہ اللہ پانی نہیں ہے پانی بھیج دے، وہاں یہ دعا نہیں کہ اللہ کھانا نہیں ہے کھانا بھیج دے، وہاں یہ دعا نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ کھلے آسمان کے نیچے دودھ پیتا بچہ ہے، دھوپ کڑکڑاتی چلچلاتی دھوپ ہے، ایک درخت یہاں پہ اگا دے۔ ابراہیم نے کیا دعا کی تھی میرے بھائیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ تیری عبادت کریں، تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے رب العالمین صرف اور صرف تیرے سامنے میری بیوی اور بچے سر جھکائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چٹیل میدان میں اگر دعا مانگی تو نہ کھانے کی دعا مانگی، نہ پینے کی دعا مانگی، اگر دعا مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی دعا مانگی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ یہ تیری عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ اور دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، تو مجھے نماز ادا قائم کرنے والا بنا دے، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ میں پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ باپ، کہاں ہے وہ ماں، کہاں ہے وہ والدین جنہوں نے کبھی اپنے بچوں کے لیے نماز پڑھنے کی دعا کی ہو؟ آج ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو انجینئر بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو سائنٹسٹ بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو ویگیانک بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو مالدار بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو رہبر اور لیڈر بنا دے۔ اس طرح کے تو بہت سارے والدین مل جاتے ہیں، لیکن آپ چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے تو کوئی ایسے والد اور ایسے والدہ نہیں ملیں گی۔ ایسے والدین آپ کو بہت کم نظر آئیں گے جو اپنے پروردگار سے ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کرے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے پروردگار تو مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے اور اپنے اولاد کے نمازی ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ بات جب پیغمبروں کی آ گئی تو آپ سارے لوگوں سے اجازت لے کر کے اگر تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کا تذکرہ نہ کیا جائے تمام نبیوں کے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہوگی میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون نماز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی چین نماز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مشکلات کا حل نماز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جنگ میں آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا تھا وہ نماز تھی۔ آپ غور کریے گا، رمضان سن 2 ہجری میں 313 کی تعداد، سامنے دشمنوں کی تعداد 1000، جنگ چل رہی ہے، جنگ اپنے شباب پہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سہارا لیا، آپ گر گئے سجدے میں اور بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائی اور کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لم تعبد، کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت، یہ 313 تیری عبادت کرنے والے لوگ اگر اس روئے زمین پر مار دیے گئے تو اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم هذا ابدا، اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد اس روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے تو رب العالمین اگر یہ چھوٹی سی جماعت مار دی گئی تو اس روئے زمین پر پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ با اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آپ کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، آپ کے کندھے سے چادر سرک کی گر جاتی ہے، ابو بکر صدیق آتے ہیں اور امام کائنات کو اٹھاتے ہیں، آپ کی چادر کو درست کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام کائنات
آپ نے بہت رو لیا، آپ نے بہت گڑگڑا لیا، آپ نے بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی اور تلافی کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل کی کہ ہم ہزاروں کی سنکھیا میں فرشتوں کو بھیج کر کے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو بھیج کر کے محمد ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش کے ساتھ اٹھے اور ایک مٹھی بھر کنکڑی والی مٹی لی اور اس پہ دعا پڑھ کے اور دشمنوں کی فوج پہ، دشمنوں کی جماعت پہ مارا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی ایسا دشمن نہیں تھا جس کی آنکھ میں اس مٹھی بھر مٹی میں سے کچھ حصہ اس کی آنکھ میں نہ گیا ہو۔ اور مسلمانوں کی ان 313 کی تعداد نے 1000 پر کامیابی حاصل کی، فتح حاصل کی۔ میرے بھائیوں، قرآن غلط نہیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مسلمانوں تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ہم اور آپ بھی نمازی بن جائیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی اللہ سے روئیں گڑ گڑائیں۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل کام، مشکل حالات آئیں، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی غم اور ٹینشن آئے تو ہم وضو بنا کر کے بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی ہم اپنی تکلیف کو، اپنے غم کو، اپنی پریشانی کو اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اللہ کو بتائیں رب العالمین ہمیں پریشانی ہے، رب العالمین یقیناً آپ کے لیے راستہ کھولے گا، رب العالمین یقیناً آپ کے غموں کو، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ کم سے کم آپ مسجد میں تو آ کر کے گریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانکنی کا عالم ہے، مرض الموت میں مبتلا ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جسم اتنا کمزور ہے کہ آپ کی آواز باہر نہیں نکل رہی، صرف ہونٹ ہل رہے ہیں، صرف ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں نے سوچا کہ شاید آپ کچھ وصیت کر رہے ہیں، بہت ساری وصیت کی، لیکن وصیت کرتے کرتے جب آپ کی زبان، آواز کمزور ہو گئی، آواز نہیں نکل رہی تھی لیکن ہونٹ ہل رہے تھے۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں نے کان لگا کر کے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے میرے صحابہ تم نماز کو مت چھوڑنا، تم نماز کو پڑھتے رہنا، تم نماز کو ادا کرتے رہنا، اور جو تمہارے ماتحت غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہی سمجھ کر کے ہم مسجدوں میں آنا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول کی اس آخری وصیت کو کتنا غم تھا اور نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آخری وقت میں جو وصیت آپ کی زبان سے نکل رہی تھی وہ الصلاۃ الصلاۃ تھا کہ میرے صحابہ تم نماز کو ادا کرتے رہنا، تم نماز کو نہ چھوڑنا۔ یہ آخری وصیت سمجھ کر کے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ میرے نوجوانوں تم اپنی جوانی کو برباد مت کرو۔ جوانی کی عبادت کا مقابلہ بڑھاپے اور بزرگی کی عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ جوانی کی عبادت، جوانی میں جو آپ عبادت کریں گے اس کی قیمت الگ ہے، وہ بہت بیش قیمتی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہی سمجھ کر کے آج سے مسجدوں میں آنا شروع کریں اور نمازی بن جائیں، اور جب ہم نمازی بن جائیں گے تب ہم بڑے فخر اور دھڑلے کے ساتھ ہم اپنی اولادوں کو بھی نماز کا حکم دے سکیں گے، اپنی اولادوں کو بھی ڈانٹ سکیں گے، اپنی اولادوں کو بھی نماز کے لیے مار سکیں گے، اپنی اولادوں کو لے کر کے ہم مسجد میں آ سکیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نمازی بنا۔ الہ العالمین تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں نیک اور صالح اولاد دینے کے ساتھ ساتھ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا۔ الہ العالمین تو ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بھی اور ہمارے جملہ افراد خانہ کو بھی، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک ممبر کو نمازی بنا۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کو نمازی بنا۔ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ کسی بھی حالت میں، برسات کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، ہر موسم میں ہم ہمیشہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے ہم ہمیشہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، شاد رکھیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأعز وأجل وأتم وأعم وأکبر۔